اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج میں آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ قسم کی خبر دینے لگا ہوں، اور یہ میری یعنی جسے کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے، ہمارے ملک پاکستان کے لیے بہت اچھی بات ہوگی۔ اس کے لیے صرف جسے کہتے ہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے بہترین قسم کی ڈپلومیسی کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے، ڈپلومیسی کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ کل جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اپنی ویڈیو کے اندر کہ امریکہ جو ہے جاتے وقت تقریباً 70,000 کے قریب وہیکلز افغانستان کے اندر چھوڑ کے چلا گیا ہے، وہ کہ وہ ناکارہ کر گیا ہے، اور 200 کے قریب ایئر کرافٹ ناکارہ کر کے گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور خبر میں نے آپ کو اور دی تھی کہ تقریباً 600 کے قریب ہیلی کاپٹر بھی وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں جو کہ ناکارہ کر دیے گئے۔ اب طالبان کو یہ چاہیے، کیونکہ دیکھیں ان کی ملک طالبان جو ہیں ان کا بھی تھوڑا سا اکانومی لحاظ سے کمزور ہیں، کیونکہ ان کے اثاثے جو ہیں وہ منجمد کر دیے گئے ہیں، اور حکومت چلانے کے لیے اثاثہ جات جو ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب یعنی کہ دیکھیں کہ افغانستان کے اندر ابھی جب تک میں آپ سے مخاطب ہوں، میرا خیال حکومت سازی وہ نہیں کر سکے ہیں، تو حکومت سازی نہ ہونے کا سب سے بڑا نقصان طالبان کو یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ بینکس بند ہیں، مارکیٹیں بند ہیں، مارکیٹیں اگر کھل بھی نہیں ہیں تو دکاندار گاہک نہیں ہے، کیونکہ پیسہ نہیں ہے، پیسہ جب بینک بند ہے تو پیسہ بند ہے گا، اس کا مطلب ہے۔ تو اس قسم کی جو پرابلمز وہاں پہ ہیں تو ان سے نکلنا بھی ہے۔ پاکستان کے پاس ایک بہت زبردست قسم کا ایک اس ٹائم ایک چانس آیا ہوا ہے، چانس اس کو کہہ سکتے ہیں، اور پاکستان وہ چانس اویل کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، لیکن اس کوشش کو مزید تیز کر دینا چاہیے۔ وہ چانس یہ ہے کہ یہ جو اتنے ہیلی کاپٹر ہیں، پاکستان آئے دن دفاعی چیزیں جو ہیں، یعنی کہ جو ایسٹس ہیں ہمارے، ہم اس کے بارے میں دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں، ہم ان کو ری بلڈ کر لیتے ہیں، لیکن ہم ان کو ابھی تک مینوفیکچر نہیں کر سکے۔ JF-17 تھنڈر بھی 70-72 سال کی کہانی ہے، جس کے بعد پاکستان اس قابل ہوا، لیکن وہ بھی جو اس کا جو انجن ہے JF-17 تھنڈر کا، یہ رشیا سے لیا گیا ہے، اور رشیا نے پاکستان کو دیا ہے۔ لیکن اس وقت یہ جو امریکی اور یورپین جو ہیلی کاپٹر ہیں جو ناکارہ ہوئے اور یہ جو جہاز ہیں جو ناکارہ ہوئے اور یہ جو وہیکلز ہیں جو ناکارہ ہوئے افغانستان کے اندر کھڑے ہیں، پاکستان کو چاہیے کہ فوری طور پہ طالبان سے کوئی وہ کر کے معاہدہ کر کے کوئی بات کر کے ان کو ریکور کرے، اور ریکور کرنے کے بعد ریورس ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کو دوبارہ ٹھیک کرے۔ ریورس ٹیکنالوجی جیسے کہ آپ کو شاید اس بارے میں علم نہیں ہو، ریورس ٹیکنالوجی یہ ہوتی ہے کہ اس چیز کو دوبارہ سے اپنے ماحول کے مطابق اور آپ اس کو خود ٹھیک کریں۔ یاد ہوگا آپ کو کہ جب پاکستان کے اندر دہشت گردی عروج پر تھی تو پاکستان کے کامرا کے اندر پاکستان کا ایک اواکس طیارہ جو امریکن ساختہ تھا وہ دہشت گردوں نے تباہ کر دیا تھا۔ تو ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا کے جو انجینئرز تھے انہوں نے ریورس ٹیکنالوجی کے ذریعے نہ صرف اس کو ٹھیک کر لیا بلکہ وہ اڑانے بھی بھر رہا ہے، یعنی کہ پورا تباہ ہوا طیارہ جب پاکستان دوبارہ اس کو بنا کے اڑا سکتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اس سے قبل کہ کوئی اور ملک اس ٹیکنالوجی کو اٹھا کر لے جائے کہ کوئی معاہدہ کر کے، تو پاکستان کو چاہیے، الگ ہے چائنا اس کے اندر بڑا سرگرم ہوا ہے اور ہو سکتا ہے، لیکن چائنا یا پاکستان میں ان دونوں ملکوں کے اندر کوئی وہ تفرق نہیں سمجھتا۔ اگر چائنا بھی وہ چیزیں لے جاتا ہے تو وہ ریورس ٹیکنالوجی کے ذریعے پاکستان کے پاس آ سکتی ہیں، یا پاکستان ادھر جا کے ان کو کاپی کر کے اپنے لیے بھی بنا سکتا ہے۔ تو یہ پاکستان کا دفاعی جو جسے کہتے ہیں کہ ضروریات ہے اس کو پورا کرنے کے اندر ایک بہت بڑی کاوش ہو سکتی ہے، اور کاوش کے ساتھ پاکستان کی خود انحصاری کی طرف ایک بہت بڑی پیش رفت بھی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اس کے اوپر میں تو جو کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے مجھ سے بڑے بڑے دماغ بھی کیا سوچ رہے ہوں گے، یعنی کہ پاکستان کی جو مسلح افواج کے جو بڑے بڑے افسران ہیں اور جو اس طریقے کی پوسٹوں کے اوپر ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے بہتر اس بارے میں سوچ رہے ہیں، اور بہرحال میری تو ایک ناقص سی رائے ہے، یا اگر کہ یہ دلی آرزو ہے کہ یہ چیزیں ہمارے ملک کے اندر بنیں اور ہم ان کو بنانے کے بعد اس کے اوپر میڈ ان پاکستان لکھا ہو، تاکہ ہمارا بھی سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہو۔
تو یہ میں نے جو بات آپ کو بتائی تو یہ جسے کہتے ہیں کہ ناممکن نہیں ہے. ناممکن اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان نیوی کے بھی کچھ جہاز تباہ ہوئے تھے تو ان میں سے بھی کچھ جو تھے صحیح کر لیے گئے تھے یہ وار اگینسٹ ٹیررزم کے اندر. لیکن سب سے بڑی مثال جو ہے یہ ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا کی ہے کہ کامرا کے اندر جو ہمارا آواکس طیارہ تباہ ہوا تھا وہ پاکستان کے انجینئرز نے نہ صرف ٹھیک کر لیا اور یقین جانیں کہ اس کے اندر بہت سا سامان جو تھا جو امریکہ نے ہمیں دینے سے انکار کر دیا تھا تو پاکستان نے اپنے ذاتی وسائل سے اور جسے کہتے ہیں کہ ایک لوکل مارکیٹ سے وہ پرزے اٹھا کر, جو لوکل مارکیٹ سے میری مراد آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ یہ شیر شاہ کی مارکیٹ ہے, یہ پنڈی کی مارکیٹیں ہیں, جو اسکریپ مارکیٹیں یہاں سے اٹھا کے ریورس ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ آواکس طیارہ جو ہے وہ ٹھیک کر لیا گیا. اور نہ صرف ٹھیک کر لیا گیا بلکہ وہ اس وقت پاکستان کے اندر جسے کہتے ہیں کہ ریڈار کا یہ اس پہ آواکس طیارے پہ ریڈار لگا ہوتا ہے تو یہ اپنی خدمات انجام دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ پاکستان اس چیز کے اندر اور طالبان کو, کیونکہ کوئی کہے یا نہ کہے یا کوئی سمجھے یا نہ سمجھے کہ طالبان کو اس مقام تک پہنچانے کے اندر کس کے سر پہ سہرا جاتا ہے یہ طالبان کو خوب اچھی طرح معلوم ہے, اور کنہوں نے ان طالبان کو ٹرین کیا یہ بھی طالبان کو معلوم ہے. تو اس لیے طالبان کو چاہیے کہ اپنے آقاؤں کا حق ادا ضرور کریں اور پاکستان کو کسی بھی صورت میں ایسا نہ سمجھے جیسے یہ اشرف غنی وغیرہ سمجھتے تھے انڈیا کی جولی میں جا کے گر گئے تھے اور آج اس کا خمیازہ وہ بھگت رہے. اب آتے ذرا افغانستان کی صورتحال کی جانب. میں وادی پنجشیر کا ذکر 2-3 ویڈیو کے اندر کر چکا ہوں اور میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ یہ جو جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں یہ اس طرف توجہ نہیں دے رہے, لیکن میرا بذات خود تعلق جو ہے وہ KPK سے ہے اور میرے بڑے سورسز ہیں افغانستان کے اندر. تو میں آپ کو ایک خبر یہ دے دوں کہ جتنے بھی یہ بگوڑے فوجی جرنیل تھے افغانستان کے, عبدالرشید دوستم ہو گیا, دوسرا ہو گیا, تیسرا ہو گیا, جتنے بھی تھے, اور افغانستان کی جو 3.5 لاکھ فوج کے جو سرکردہ افسران تھے یہ تمام کے تمام بھاگ کر اس ٹائم وادی پنجشیر میں موجود ہیں اور اپنے ساتھ یہ کثیر تعداد میں امریکن اسلحہ بھی لے کر گئے ہیں. اس کے اندر ٹینک اور بختربند گاڑیاں بھی شامل ہیں اور ہیلی کاپٹرز بھی شامل ہیں. اس چیز کے اوپر جو وادی پنجشیر میں احمد شاہ مقصود کا جو بیٹا ہے وہ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہتھیار بھی نہیں ڈال رہا ہے اور گفت و شنود بھی نہیں کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ ویورز کہ جب پچھلا طالبان کا دور تھا تو طالبان نے اپنا بھرپور زور لگا لیا تھا, لیکن وادی پنجشیر پہ یعنی کہ جس کو میں شمالی اتحاد کہتا ہوں, شمالی اتحاد کے علاقوں یعنی کہ 85% علاقے کے اوپر افغانستان کے اوپر طالبان قابض تھے, لیکن یہ 15% پورا زور لگانے کے باوجود بھی یہ ان سے حاصل نہیں کر سکے تھے اور وہی گیم اس ٹائم دوبارہ شروع ہو چکا ہے. تو جتنے بھی یہ فوجی جرنیل اور افسران تھے, اور اس کے اندر ظاہری بات ہے کہ نچلے طبقے کے بھی فوجی ہوں گے جو سپاہی اور دوسرے لیول کے ہوں گے, یہ وادی پنجشیر پہنچ چکا ہے جسے کہتے ہیں کہ انہوں نے شروع دن سے یعنی کہ انہوں نے ایک گڑی وہ بنا لیا تھا. جب ان کو افغانستان کے اندر یعنی کہ طالبان فوجی دھکیل رہے تھے اور یہ جو تھے اپنا روپ بدل کے نارمل لوگوں میں ہو کے یہ وادی پنجشیر پہنچ گئے, اور وادی پنجشیر کے اندر میں جو آپ کو بتا رہا ہوں اس ٹائم ایک بہت بڑی فوجی قوت جمع ہوئی ہے جو افغان ایکس آرمی کی ہے. اب طالبان نے کچھ اضلاع کے اوپر آج صبح قبضہ کیا ہے, لیکن یہ قبضہ اپنا مستحکم نہیں رکھ سکیں گے کیونکہ طالبان جو ہیں وہ بہرحال 75 سے 80 ہزار کے قریب جنگجو ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وادی پنجشیر میں وہ 85 ہزار یا 80 ہزار تو لڑنے کے لیے طالبان نہیں پہنچے. پھر ان کے پاس وہی AK-47 رائفل ہے گی اور وہ MG-A3 اور اس طرح کی گنیں ہیں افغان طالبان کے پاس, لیکن شمالی اتحاد کے پاس احمد شاہ مقصود کے بیٹے کے پاس ٹینک اور بختربند گاڑیاں بھی موجود ہیں اور ہیلی کاپٹرز بھی موجود ہیں اور گن شپ ہیلی کاپٹرز ہیں, لینکس ہیلی کاپٹر ہیں, ایلبرٹ ہیلی کاپٹر ہیں. تو اب یہ کیا ہوگا, اب یہ بہتر حکمت عملی سے اس کو قابو کیا جائے گا. اور پھر وہی والی بات میں آپ کو کہوں کہ طالبان کو یہ جو جنگ ہے یہ کوئی گوریلا جنگ نہیں ہوگی,
یہ گھمسان کی جنگ ہوگی. ویسے پہلے دن بھی ان کی جھڑپ ہوئی تھی جو 5-7 دن پہلے، لیکن اب جو ہے باقاعدہ ایک گھمسان کی جنگ ہوگی، اور اس کے اندر جو ہے بہتر حکمت عملی اور بہتر ٹریننگ جن کی ہوئی ہوگی وہی اس پہ کامیابی حاصل کریں گے. بہرحال میں آپ کو ذاتی طور پہ بتاؤں کہ مجھے یقین ہے، کیونکہ یہ طالبان وہ والے طالبان نہیں ہیں، یہ اب دوسرے طالبان ہیں، ذرا پڑھے لکھے بھی ہیں، اور دوسرے پڑھے لکھے ہونے کے علاوہ یہ ذرا سوجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ جہاں تک مجھے امید ہے کہ طالبان کی فتح ہوگی وادی پنجشیر میں. تو یہ خبر تھی جو میں نے آپ کو دی. اب ذرا سا آتے ہیں ملکی حالات کی جانب. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہو کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ گیلانی صاحب کشمیری رہنما حریت، مطلب جسے کہتے ہیں کہ معمر حریت رحمت سید علی گیلانی صاحب کل وفات پا گئے تھے. اور یہ جو انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر جو انڈین فورسیں ہیں، انہوں نے ایک بزدلانہ اقدام کرتے ہوئے ان کو رات کی تاریکی کے اندر ان کے جنازے کو جناب ہینگ اپ کیا، اور اس جنازے کو انہوں نے گھر والوں کی غیر موجودگی میں ان کو دفن کیا. تو میں اس کے لیے انڈین لوگوں، انڈیا کی عوام کو اور انڈیا کی حکومت کو شیم کے علاوہ کوئی لفظ استعمال نہیں کر سکتا. لیکن یہاں پہ میں ایک بات کروں گا، یہ جو مسلمان ممالک ہے، طاقتور مسلمان ممالک، سعودی عرب ہو گیا، ایران ہو گیا، دوسرے ملیشیا ہو گیا، انڈونیشیا ہو گیا، یعنی کہ 65 اسلامی ممالک ہے، لیکن کسی ایک کی طرف سے بھی یہ نہیں ہوا کہ یہ ہماری مذہبی رسومات، وہ مسلمان ہے اور مسلمان کی مذہبی رسومات کے مطابق اس کو دفن کرنا چاہیے. اس کسی بھی ایک ملک نے اس طرح کی وہ نہیں کی. اور یونائٹڈ نیشن جو انسانی حقوق کی اتنی بڑی علم بردار بنتی ہے، انسانی حقوق کے اوپر اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، وہ انجلینا جولی ٹائپ کی ایک عورت انہوں نے دنیا کے اندر بھیجی ہوئی ہے کہ جناب انسانی حقوق کی، اور اس کا اس ٹائم لگتا ہے کہ ان تمام کی لوگوں کی زبانوں پہ فالج ہوا ہوا ہے کہ یہ اس کے خلاف نہیں بولے. اور ان کے علی گیلانی کی جنازے کے ساتھ انڈین فوجوں نے یہ حرکت کی ہے، یہ باعث شرم ہے اور ان لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. تو ویورز یہ کچھ باتیں تھیں. باقی جو ملکی سیاست کی باتیں ہیں کہ وہ انشاءاللہ اب ٹائم نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کھاریاں سیالکوٹ موٹر وے کا آج عمران خان صاحب نے باقاعدہ اعلان کیا، اور افتتاح بھی ہو جائے گا، اور یہ 2 سال کی قلیل مدت میں تعمیر بھی ہو جائے گا. اسی طریقے سے وہ جو مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں، وہ فرما رہی تھی کہ جناب یہ جو اسکیم چل رہی ہے کہ وہ اسکیم کہہ رہا ہوں، یہ جو ریلیف دیا تھا کرونا کے اندر 12,000 روپے پر ڈے ہر گھرانے کو، اس کے اندر عمران خان صاحب نے اور بزدار صاحب نے کرپشن کی ہے. تو بی انہوں نے کی ہے یا نہیں کی ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے نواز شریف کی قبر میں نہیں جانا ہے. صرف یہ بتائیں کہ قرض اتارو ملک سنوارو مہم کے اندر آپ لوگوں نے کتنی کرپشن کی، آپ کے آقاؤں نے کتنی کرپشن کی، اور جو زلزلہ زدگان کے لیے جو امداد آئی تھی اس میں شہباز شریف نے کتنی کرپشن کی. تو بہتر ہے کہ آپ بتائیں، نہیں تو انشاءاللہ ہر ویڈیو کے اندر تھوڑا تھوڑا ہم بتانا شروع ہو جائیں گے اور ایویڈنس کے ساتھ بتانا شروع ہو جائیں گے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اجازت چاہنے سے پہلے وہ جو میرے روایتی جملے ہیں کہ ان افغانیوں کو ہمارے ملک سے اب چلا جانا چاہیے. ایک جو ہے یہ خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ کے اندر نہیں ہونی چاہیے جس میں مریم اورنگزیب کی طرح کے چہرے آ جاتے ہیں، کہ یہ ختم ہونا چاہیے. اور تیسرے نمبر پہ وہ جو بگوڑا لندن میں، اس کو واپس آنا چاہیے. اور چوتھے نمبر پہ جو عدالتیں ہیں، ہماری معزز عدلیہ، ان کو چاہیے کہ اپنے کرپٹ ججز کا محاسبہ کریں، بیویوں کے آنسو نہ دیکھیں ان کی، بلکہ ان سے رسیدیں طلب کریں جو کہ پاکستانی عوام کا حق ہے مانگنا. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.